بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مشہور عالمہ ادیبہ کی 10 وصیتیں لائے ہیں۔ وصیت نمبر 1، میری پیاری بہن، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا۔ جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا۔ جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جس کا تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے انتظام کیا ہو۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے نمازوں کے بعد یہ دعا مانگے: ربی قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ اے میرے رب، مجھے میرے رزق پر قناعت دے اور اس پر میرے لیے برکت پیدا فرما۔ وصیت نمبر 2، میری پیاری بہن، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا اور ہر حال میں اس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی کہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کے بعد اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کرتی رہیں: اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، کیونکہ اچھے اخلاق آپ ہی عطا کر سکتے ہیں، اور برے اخلاق مجھ سے دور فرما، کیونکہ برے اخلاق سے آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تیسری وصیت، میری پیاری بہن، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا۔ یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری ہیبت اسے نفرت و کراہت میں نہ ڈالے۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے یہ دعا مانگتی رہیں: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یعنی اے اللہ، کاہلی، سستی، بے بسی سے حفاظت فرما کہ کوئی کام وقت پر نہ ہوا اور گھر بکھرا ہوا بے ترتیب ہو۔ چوتھی وصیت، میری پیاری بہن، اپنے شوہر کی نگاہ میں بلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اس دعا کو مانگتے ہوئے یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ دل کو شرک، حسد، بغض اور کینہ سے پاک کر دے۔ پانچویں وصیت، میری پیاری بہن، ان کا کھانا وقت سے پہلے اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد یہ دعا مانگے: اللہم بارک لنا فیما آتیت۔ اے اللہ، مجھے آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں برکت عطا فرما، یعنی میرے وقت میں ایسی برکت دے کہ سب کام وقت پر ہو جائے۔ چھٹی وصیت، میری پیاری بہن، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے، ان کا مال معاش فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہترین نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے۔ اس وصیت پر
عمل کرنے کے لیے موبائل فون پر اننون نمبر نہ اٹھائیں۔ اگر اس طرح کا میسج ہو تو ڈیلیٹ کر دیں۔ اس طرح پانی کے اسراف سے بچیں اور یہ دعا مانگتی رہیں: اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، مجھے میری بھلائی کی راہ دکھا اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ 7ویں وصیت: میری پیاری بہن، ان کی رازدار رہنا، نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کے رازداروں سے چھپا کر نہ رکھ سکتی تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دو رکھے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ جیسے کہ کسی نے کہا، اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے یہ دعا مانگے: یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے سدا زندہ رہنے والے، اے سب کی ہستی قائم رکھنے والے، تیری رحمت کی فریاد ہے، میرے سارے معاملات درست فرما دے اور پل جھپکتے کی مدد میں مجھ کو میری جان کے سپرد نہ کر۔ 8ویں وصیت: میری پیاری بہن، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا، ان کی سیر کو قہر نہ کرنا، ورنہ تم ان کے دل کو تشویش میں مبتلا کرنے والی شمار ہوگی۔ نفل نماز کے سجدے میں اور سلام سے پہلے یہ دعا مانگے: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اے اللہ، میرے شوہر اور میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ 9ویں وصیت: میری پیاری بہن، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اس کی مرضیات کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے نفل نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا مانگے: اللہم الفی بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دے اور ہمارے آپس کے معاملات درست فرما دے۔ 10ویں وصیت: میری پیاری بہن، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری بہن، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تم کو بچائے، آمین۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد چوتھا کلمہ 10 مرتبہ معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کا دم کرتی رہا کریں، تو انشاءاللہ تعالی زبان قابو میں رہے گی اور گھروں میں محبتیں باقی رہیں گی۔